जो कुरान में सूरा मरियम में 21 21 جی उसमें एक अल्लाह ताला का फरमान है, ज़रा आप उस पे गौर फरमाएँ। سورہ کون سی بتائی آپ نے دوبارہ بتائیے پلیز सूरा मरियम سورہ 1921 21 جی जी। ایک منٹ میں پہنچ جاؤں ذرا وہاں اوکے جی قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا جی اس آیت میں بتائیے کیا چیز ہے ये फरमान जो है ये किसके लिए है؟ یہ حضرت مریم سے بات ہو رہی ہے اور یہ ڈکری جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے ایشو کی ہے؟ یہ مطلب آپ اپنی بات واضح کریں کہ کس کے لیے ایشو کی ہے کیا مطلب ہوا اس کا جی یہ مطلب آپ تو مفتی ہیں تو اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو آپ اپنا سوال پورا کر لیں تو انشاءاللہ پھر میں جواب دوں گا اچھا کیونکہ چلیے ٹھیک ہے آپ کی سوال مجھے معلوم ہے کہ کوئی نہ کوئی سوال ہے آپ کے پاس جب یہ آپ نے ٹکڑوں میں تو ٹکڑوں میں سوال نہ کریں پورا سوال کر لیں چلیے ٹھیک ہے پھر ایسے کیونکہ یہ ایکچولی میں نے کچھ عرصہ پہلے یہ جب میں نے ڈگری پوسٹ کی تھی فیس بک پہ اور اس کا یہ میں نے جواب پوچھا تھا تو 90% آف دا فیڈ بیک جو ملی تھی مجھے انہوں نے کہا یہ جو ڈگری ہے مسلمانوں کی میں ڈگری کی بات کر رہا ہوں کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے جبکہ کیا یہ ڈگری یہ جو ڈگری جو ہے 1921 میں اللہ کا فرمان جو ہے مکان امر مقضیہ یہ بات پوری طرح طے ہو چکی ہے جی یہ والی ڈگری آپ کہہ رہے ہیں میں نے غلطی ہاں جی اسی ڈگری کی میں بات کر رہا ہوں تو لوگوں نے کہا کہ یہ جبکہ یہ ایکچولی حضرت عیسیٰ کے لیے اب یہ فرمان جو ہے یہ ڈگری جو ہے کسی اور پروفٹ کے لیے یا میسنجر کے لیے نہیں بلکہ صرف حضرت عیسیٰ کے لیے آئی ہے نہیں نہیں یہ جو صرف کا اضافہ ہے نا یہ تو آپ نے خود کر دیا اچھا دکھائیے گا کہ کہیں اور کسی کے لیے آئی ہے نہیں یہ اس میں صرف کہاں ہے یعنی قرآن میں ہے کہ ولی نجعلہ آیۃ للناس تاکہ ہم ان کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں ٹھیک ہے اور ہماری طرف سے وہ رحمت ہو یہ بات طے ہو چکی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہ طے ہو چکا کہ انہی کو رحمت بنایا جائے گا اور کوئی رحمت نہیں ہو سکتا اچھا یہ کہاں لکھا ہوا ہے اس ٹائپ کا فرمان کسی اور نبی کے لیے آیا یا کسی اور رسول کے لیے آیا رحمتن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا نا کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا رحمت العالمین ٹھیک جی ہاں تو یہ وہ فرمان آ گیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ تو ایک کسی یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے قرآن بھی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر میرے اوپر آپ کے اوپر اللہ کے ماننے والے کے اوپر نہ ماننے والے کے اوپر رحمتوں کے ہزار طریقے لاکھ طریقے ہیں جن کو ہم نہیں کر سکتے تو ہم رحمت کو صرف حضرت عیسیٰ میں منحصر نہیں کر سکتے ہیں یہ کیوں نہیں کر سکتے جب قرآن فرما رہا ہے آپ سورہ عمران قرآن جو کہہ رہا ہے نا کہ وکان امر مقضیہ وہ اس کا جواب دے رہا ہے کہ جب حضرت مریم نے کہا کہ بھئی میرے بچہ کیسے ہوگا مجھے تو کسی بشر نے چھوا نہیں اس کا جواب یہ دے رہا ہے کہ نہیں یہ طے ہو چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو نشانی بنایا جائے گا اور تمہارے بچہ اسی طریقے سے ہوگا یہ اس کا جواب ہے جی ہاں تو مطلب جب ایک چیز طے ہو چکی ہے تو اس کا کیا مطلب اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے اور یہ ریولیشن کس کو دی جا رہی ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے جس کا تو آپ اس کی یہ ڈگری از اونلی مینشنڈ فار حضرت عیسیٰ وہ ڈگری کیا ہے وہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈگری یہ ہے کہ حضرت مریم کے یہاں بغیر باپ کے اولاد ہوگی یہ ڈگری ہے وہ sign unto mankind and a mercy from us نہیں ہے وہاں پہ ٹھیک ہے حضرت عیسیٰ بھی مرسی ہیں اور حضرت عیسیٰ کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو مرسی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مرسی ہیں اگر اس میں یہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ہی مرسی ہیں اور یہ ڈگری ہے اب اعتراض ہو سکتا تھا اس میں یہ تو نہیں ہے چلیے آج سورہ العمران 55 پہ غور کریے ذرا جی
اس میں کیا غور کرنا ہے؟ اس میں جو ہے لیٹ می ٹیک اٹ آؤٹ. وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ آپ کا سوال ہوگا نا کہ جنہوں نے تمہاری اتباع کی ہم ان کو کافروں کے اوپر کر دیں گے، کافروں کے اوپر غالب کر دیں گے، یہ کہا نا، یہی ہے نا آپ کا اعتراض اسی یس آیت آف پر؟ کورس. نہیں اینڈ یہاں جی یہ ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے؟ نہیں، یہاں پہ ماننے کی تو بات نہیں کر رہے، یہاں پہ فالو کرنے کی بات کر رہے ہیں. ہم تو فالو بھی کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ کا جو بنیادی پیغام ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں. جی جی. کیا یہ فالو کرنا نہیں ہے؟ جبکہ قرآن میں جن لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فالو کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ کو جیزس کہہ کر یا سن آف گاڈ کہہ کر، وہ تو فالو ہے ہی نہیں، کیونکہ اس میں تو حضرت عیسیٰ سے قرآن میں یہ بھی تو ہے نا. آپ اس میں چلے جائیے 7ویں پارے میں، میں آپ کو وہ سورت بتا دیتا ہوں، ایک منٹ. تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 116، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو اللہ کو چھوڑ کر؟ تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں کیسے کہہ سکتا ہوں ایسی بات کہ جس کا مجھے کہنے کا کوئی حق نہیں ہے. تو جو لوگ آج حضرت عیسیٰ کو فالو کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کا جو صحیح پیغام ہے اس کو بلا دیا. حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تو ہم ہیں. دیکھیے جو ہے نا ریلیجن میں کہتا ہوں کہ 2 بلنڈرز ہوئے ہیں. ایک بلنڈر تو عیسائیوں سے ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا بنا دیا، ٹھیک ہے. اور دوسرا بلنڈر جو ہے وہ اسلام میں ہوا ہے. وہ اسلام میں کیا بلنڈر ہوا ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ حضرت محمد خدا ہے، لیکن وہ خدا سے بھی زیادہ اس کو مانتے ہیں. یہ آپ کا سمجھنا ہے، میرا سمجھنا تو نہیں ہے. دیکھیے یہ فیکٹ ہے. نہیں، اگر فیکٹ ہوتا تو میں بھی یہ سمجھ رہا ہوتا نا، اور جیسے ہی میں اس فیکٹ کا انکار کرتا ایک دم میں کافر ہو چکا ہوتا. میں بھی یہی سمجھ رہا ہوتا. دیکھیے ابھی آپ نے ایک ڈگری آف اللہ کو ایک دم سائڈ لائن کر دیا، ٹھیک ہے بھائی. نہیں، میں نے سائڈ لائن نہیں کیا. نہیں، یہ کہنا غلط ہے آپ کا. میں اللہ کی ڈگری کا انکار نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا یہ سمجھنا کہ اللہ کی یہ ڈگری صرف حضرت عیسیٰ کے ساتھ خاص ہے، یہ آپ کی سمجھ غلط ہے. میں نے اس سمجھ کو سائڈ لائن کیا ہے. دونوں میں فرق سمجھیے. تو حضرت عیسیٰ کیا خاص نہیں ہے کیا؟ اللہ کا ہر نبی خاص ہے میرے اور آپ کے مقابلے میں. جی یہ ہر نبی کے لیے کوئی ڈگری دکھا دیں مجھے اس کے ساتھ کی کسی اور کے ساتھ لیے. تو اگر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تو کیا یہ ڈگری نہیں ہے؟ دیکھیے رحمت العالمین جو ہے نا اس میں ایک بڑا شرک کا ایلیمنٹ آتا ہے. آپ ذرا اس چیز کا خیال کریے. یہ رحمت العالمین اب آپ نے بات بدل دی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈگری ہے یا نہیں ہے. یہ ڈگری کو سمجھنے کی بات ہے، یہ ڈگری نہیں ہے. رحمت العالمین کیا ہے کہ رحمت العالمین کا دیکھیں وہ کیا میسج لے کے آئے ہیں. وہ میسج لے کے آئے ہیں کہ آپ کو یہ اعتراض ہے کہ بھئی یہ والی ڈگری کسی دوسرے کو نہیں دی گئی. میں نے اللہ تعالیٰ یہ ڈکلیئر کر رہا ہے کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. ڈگری دے دی گئی کہ نہیں دی گئی؟ پہلے اس پر ہاں یا نہ کر لیں، پھر آگے بڑھیں گے نا. نہیں ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے میسج کو، ٹھیک ہے، ان کو نہیں. اچھا یہاں آپ نے تعویل کر لی کہ ان کے میسج کو. اور جب میں وہاں بتا رہا ہوں وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا جو سورہ مریم کی آیت ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا تعلق اس کانورسیشن سے ہے جو حضرت مریم نے تعجب کا اظہار کیا کہ میرے بچہ کیسے ہوگا، وہاں آپ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہاں یہ بات نہیں چلے گی. نہیں دیکھیے اس میں جو ہے ابھی میں نے آپ کو جو ہے سورہ العمران 55 کی ہے، اور 56 میں آگے کیا آتا ہے کہ those who don't follow you, don't have faith on you will suffer terrible agony in this world and the hereafter till yawm al-qiyamah. جی اور اس کے ساتھ ہم اس آیت کے منکر نہیں ہیں، اس آیت پر ایمان رکھتے ہیں. جس دن اس آیت کے منکر ہو جائیں گے اسلام سے خارج ہو جائیں گے. سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو فالو کون کر رہا ہے، آپ کر رہے ہیں یا میں کر رہا ہوں؟ میں آپ یعنی آپ کا مطلب یہ میں نہیں جانتا ہوں کہ آپ کیا ہیں، آپ کرسچن ہیں یا کیا، اللہ عالم، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ یو. لیکن
جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہیں ایز اے سن آف گاڈ، جن کو ہم آج کی تاریخ میں عیسائی کہتے ہیں، وہ تو حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہیں ہی نہیں. حضرت عیسیٰ کو تو ہم مانتے چونکہ ان کا اصل پیغام ہم نے پریزرو کیا ہے، انہوں نے تو ڈسٹورٹ کر دیا. کیا پرزرو کیا آپ نے؟ ان کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ وہ یہ کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے میسنجر ہیں، اللہ ایک ہے، تین نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کہ جو بھی توحید کے ایمانیات کے اندر آتی ہیں، آخرت کا آنا ہے، ریزرکشن ہے، جنت اور جہنم ہے، یہی تو تمام انبیاء کی بنیادی تعلیمات ہیں، ان کو ہم نے پریزرو کیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ جو ہے اسمانی باتیں جو ہیں وہ تو ٹھیک ہے، فیتھ کی کہ بھی جو ہے پیراڈائز ہے اور سب کچھ نہیں اس تو پہ اگر آپ کسی کو عقائد میں کسی کو فالو کریں گے، کیا یہ ماننا نہیں ہے؟ کیا یہ اتباع کرنا نہیں ہے؟ فالو کرنا نہیں ہے؟ ہاں یہ فالو کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ بس آپ بات ختم ہو گئی. بات ختم ہو گئی. آپ نے جب یہ مان لیا کہ ہم بھی فالو کر رہے ہیں، یہ عقائد میں مان، تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں آپ فالو نہیں کر رہے ہیں، ہم تو فالو کر رہے ہیں. نہیں دیکھیے جی، حضرت عیسیٰ کا جو میسج تھا وہ ہے کمپیشن اور مرسی کا. ٹھیک ہے. جو ٹھیک ہے. چیز اس کمپیشن اور مرسی پہ پوری نہیں اترتی، وہ اس کو رد کر رہی ہے حضرت عیسیٰ کے میسج کو. مثلاً مثلاً بہت سی چیزیں ہیں اسلام میں جو مطلب آپ کون سی چیز ایسی ہے جو کمپیشن اور مرسی کے خلاف ہے؟ کوئی ایک مثال دیجئے. جو اسلام چھوڑے گا اس کو مار دو. اچھا. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن لیٹس اسٹک ٹو دس ون پوائنٹ. اوکے. تو کیا حضرت عیسیٰ نے آپ کے عقیدے کے مطابق اولڈ ٹیسٹمنٹ کو ریجیکٹ کر دیا تھا؟ انہوں نے فلفل کیا، ریجیکٹ نہیں کیا. اوکے. اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، میں کوٹ کر کے سناؤں آپ کو. کیا چیزیں؟ جو آپ تشدد کی باتیں کر رہے ہیں نا، قرآن سے زیادہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہے. لیکن یہی تو ہے، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ فلفل کرنے کا کیا مطلب ہے. فلفل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فلفل کرنے کا مطلب ایبروگیٹ ہوتا ہے. نہیں دیکھیے ایک چیز ہے، نہیں، فلفل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بھول گئے اس پیغام کو، میں اس کو انفورس کرنے کے لیے تمہیں یاد دلانے کے لیے آیا ہوں. دیکھیے یہ ہے فلفل کرنے کا مطلب. فلفل کرنے کا مطلب چینج کرنا یا ایبروگیٹ کرنا تو نہیں ہے. دیکھیں وہ اگر آپ حضرت عیسیٰ کا جو ہے ہر سورہ جو ہے قرآن میں وہ کس سے مسئلہ مسیح مسلم صاحب وہ یہ ہے کہ آپ نے رحمت کو جو بہت وسیع ہے جی بہت محدود کر لیا. نہیں رحمت بہت وسیع مفہوم ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی نے قتل کیا. اب رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے قتل کیا اور اس کے اوپر جرم ثابت ہو جائے تو اس کو سزا دی جائے. تو جس کو سزا دی جا رہی ہے اس کے لیے رحمت نہیں ہے، یہ اس کے لیے تو بڑی رحمت ہے. ظاہر ہے کہ وہ تو اگر آپ اس کو ڈیتھ پینلٹی دیں گے تو وہ مرے گا، اپنی جان سے جائے گا، کتنا اس کی تکلیف وہی جانے گا، ہم نہیں جان سکتے. لیکن جس کو قتل کیا گیا اس کے خاندان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا رحمت ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رحمت کو جو آپ نے بہت محدود کر لیا ہے یہ غلط ہے. اسلام جو کہیں بھی حکم دیتا ہے مرنے کا، مارنے کا، جنگ کرنے کا، یہ دراصل اس رحمت کو براڈن اور ری انسٹیٹ کرنے کے لیے کہ جس کو سوسائٹی کے جو غلط ایلیمنٹس ہیں انہوں نے اس کو کیپچر کر لیا، اس لیے جنگ کا حکم ہے. اور حضرت عیسیٰ کی شریعت میں بھی یہ حکم ہے جس کو آپ لوگ مانتے ہیں نہیں مانتے. جب اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بات آتی ہے فوراً آپ لوگ جو ہے پلہ جھاڑ لیتے ہیں، ورنہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر تو بھرا پڑا ہے. نہیں دیکھیے یہی تو بات ہے، یہ سمجھ کی بات ہے ساری. پہلا جو ہے نا اٹ واز لا. اچھا لا کا کیا مطلب ہے؟ لا ان دی ایبسنس آف انفورسمنٹ ہیز نو پاور. ٹھیک ہے. اب وہ جو میسج لے کے آئے تھے وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو فالو کرو، اللہ تعالیٰ کا پیغام فالو کرو، ڈر کی وجہ سے نہیں بلکہ پیار کی وجہ سے. اپنا دل کو یہ کون سی آیت میں ہے کہ ڈر کی وجہ سے تم اللہ پر ایمان لاؤ؟ قرآن میں ہے کہیں ڈر کی وجہ سے ایمان لاؤ؟ دیکھیں جو آپ نے ابھی اسکرپچر کہہ رہے ہیں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ از لا. میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کی رحمت کا مفہوم جو آپ سمجھ رہے ہیں تو ان کو بحیثیت نبی اور رسول اور اتنا برگزیدہ بندہ ہونے کے اعتبار سے ان کو یہ چاہیے تھا آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کہ وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو ریجیکٹ کر دیتے. تو بھائی میں اس لا کو نہیں مانتا، یہ لا تو غلط ہے، میں تو رحمت ہوں. آپ کے ہاں تو یہ ہے نا کہ بھئی ایک گال پر آپ کوئی مارے تو دوسرا گال آگے کر دیں، تو آپ اسی پر رہتے، آپ دونوں گال پہ لگواتے اپنے. نہیں
دیکھیے بات یہ ہے جیسے کہتے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک گال پہ کھاؤ دوسری گال پہ نہیں، وہ تو ایسی میں مذاق میں کہہ رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیے میں دیکھیے بات ایک دور منٹ چلی گئی، ایک منٹ ذرا میں بات بات دور پوری چلی کر گئی، لوں. دیکھیے بات جو ہے دور چلی گئی ہے. میں نے 57 آپ سورہ میری بات 57 سنیے، 27 میری میں بات لکھا ہوا سنیے. ہے کہ ایک کے بعد دوسری آیتیں اگر پیش کریں گے تو دوسروں کو موقع نہیں ملے گا. یہاں چونکہ کوشچن آنسر ہے. میں نے آپ نے 2 آیتیں دی، میں نے 2 آیتوں کا جواب دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یا تو آپ اس کے مقابلے میں کوئی بات کہیں. میرا جو جواب ہے نا اس کو یہ کہیں کہ نہیں آپ کا جواب جو ہے ڈزنٹ میک اینی سینس، یہ کانٹریڈکٹ کرتا ہے یا illogical ہے فلاں ڈھیکا، جو بھی کہنا آپ کو کہیے. اب ایک آیت سے دوسری آیت، دوسری سے تیسری آیت، تو ہم یہاں یعنی کئی گھنٹے ہو جائیں گے اسی پر بات کرتے رہیں گے. نہیں، تو it's all جو آپ نے 2 اعتراض کیے، دونوں اعتراض کا میں جواب دے چکا ہوں آپ کو. دیکھیے تو اٹس دوسروں آل کو بھی موقع ریلیٹڈ، دیجیے. دیکھیے اور میرے اٹس سے آل انتظار. ریلیٹڈ. اس میں لکھا ہوا ہے گاڈ ول فل دی ہارٹس آف دوز ہو فالو جیسس کمپیشن اینڈ مرسی. یہ جو سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ بائبل میں نہیں لکھا ہوا، وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. حضرت عیسیٰ کا ٹھیک ہے، سب سے بڑا معجزہ جو ہے who ever will follow him اس کا دل کمپیشن اور آپ مرسی سے بڑھ آپ جائے گا. اس کو مانتے ہیں، آپ اس کو مانتے ہیں، بالکل. تو باقی کو کیوں نہیں مانتے؟ کس چیز کو؟ اگر اس معجزے کو، چونکہ یہ آپ کے حق میں ثابت ہو رہا ہے، ہم نے کہا یہ تو بہت اچھی چیز ہے، اس کو مانو. جو چیز آپ کے حق میں نہیں آ رہی اس کو ریجیکٹ کر دو. یہ تو ڈبل اسٹینڈرڈ ہے بھائی. جی نہیں، کس کو میں ریجیکٹ کر رہا ہوں یہ بتائیے. آپ پورے قرآن کو مانتے ہیں؟ دیکھیں پورے قرآن کو نہ میں پوری بائبل کو مانتا ہوں، نہ میں کسی اور گیتا کو مانتا ہوں، نہ میں قرآن کو. میں بات پوری کر لوں. دیکھیے میں نہ پوری قرآن کو مانتا ہوں کیونکہ کوئی چیز ریٹن فارم میں تو اوپر سے آئی نہیں. ٹھیک ہے، اٹ واز ریٹن بائی مین. تو ہم لوگوں کا کام ہے کہ اس کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ. مسیح صاحب میرے نا آپ کو ایک وہ کیا بولتے سجیشن ہے. جی بولیے. کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے نا آپ اس کے اوپر کمپلیٹ انویسٹیگیشن کیا کیجیے. جیسے کہ آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ مین میڈ ہے، تو آپ مجھے نہیں لگتا کہ مطلب آپ کے پاس کوئی دلائل ہے یا کوئی بھی اس طرح کا کوئی اسٹرانگ آرگومنٹ ہے. جی ہاں، کوئی بھی آرگومنٹ نہیں ہوگا، بلکہ میرے پاس آرگومنٹ ہے اس بات کو ثابت کرنے کا جی کہ یہ مین میڈ نہیں ہے. میں بات کر سکتا ہوں اس پہ، آپ نہیں کر پا رہے ہو بات. تو آپ جو ہے پہلے انویسٹیگیشن کیجئے، اسی ٹاپک کو لے لیجئے کہ قرآن کس کا کلام ہے، انسان کا ہے، شیطان کا ہے، جن کا ہے، اللہ کا ہے، کس کا ہے. آپ انویسٹیگیٹ کیجئے اور اپنی عقل کو یوز کیجئے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. دیکھیے میں تو دیکھو جی میں تو سنو میری بات، میرا ٹائٹل ہے مسیحی مسلم. ٹھیک ہے مسیح صاحب، آپ میری بات سنو. میں تو مفتی صاحب کی موجودگی میں بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں اس مدعے پر. میں عیسائیت کو بہت اسٹڈی کیا، میں نے بہت ڈیپ اسٹڈی کیا. مطلب میں نے کہا نا کہ عیسائیت میں جو پرابلم ہے انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا مان لیا. ٹھیک ہے، یہی تو پرابلم ہے عیسائیت میں. چھوڑیے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو اسکرپچر کی بات کر رہا ہوں. لوگ کیا سوچتے ہیں اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے. اسکرپچر کی بات کر رہا ہوں میں. جب آپ کسی میں بات بہت لمبی ہو جائے گی، ایک ہی آدمی کی یہ اتنا ٹائم نہیں ہونا چاہیے، اور بھی بہت سارے لوگ منتظر ہیں. میں صرف آخری بات آپ سے کہوں گا، مسیحی مسلم صاحب، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ جی رسول تو میرا، دیکھیں میں آپ کو شیئر کرتا ہوں میرا جو شہادہ ہے. میں آپ کو اپنا شہادہ شیئر کرنے لگا ہوں. لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ محمد رسول اللہ، یہ میرا شہادہ ہے. تو یہ تو ہمارا بھی ہے، اس میں کیا اختلاف ہوا؟ ہم بھی حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کہتے ہیں. لیکن آپ روح اللہ شہادے میں تو نہیں کرتے نا. شہادے میں اس کو ایڈ کر لیں پلیز. یہ کلمہ شہادت پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے بھائی. کلمہ شہادت تو ایز سچ از ناٹ ان دا قرآن، لیکن یہ ہے کہ یہ ہے کہ نہیں اپنے کا فیکٹ، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں. ایک بات بتائیے کہ جب ہم یہ مان کر چلتے ہیں کہ ہمارا یعنی بنیادی عقیدہ کیا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ ہے حدیث کے اندر. حدیث جو پہلی حدیث ہے نا بہت سی کتابوں میں، وہ یہ کہ حضرت جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ الایمان ان تؤمن باللہ، کہ تم ایمان اللہ پر لاؤ، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ. تو جب تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے تو ایک مسلمان تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک حضرت عیسیٰ کو روح اللہ نہ مان لے. میں اس کا ایک لاجیکل آنسر دیکھیے بات ختم کرتا ہوں. جی صاحب دیکھیے، آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اس میں انکلوڈ کرنا چاہتے تو باقیوں کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ ان کا مرتبہ بھی تو ویسے ہی ہے نا. پھر تو پتہ چلا ایک آدمی کو مسلمان ہونے کے لیے 3 دن تک کے کلمہ پڑھنا پڑے گا. یہ جو براڈ برش آپ یوز کر رہے ہو نا، براڈ برش،
اس کو بہت یوز کرتے ہیں لوگ. یہ براڈ برش جو ہے یہ سب کے لیے نہیں ہوتا. اچھا ایک براڈ برش کیا ہوتا ہے ذرا اس کی ڈیفینیشن بتائیں گے مجھے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب پہ کیوں نہیں اپلائی کرتے؟ بالکل ٹھیک ہے, آپ کریے. کیسے آپ اپلائی کرو گے جب صرف یہ جو ورسز ہیں دوز ہو فالو جیسس گاڈ ول فل دیئر ہارٹس وتھ کمپیشن اینڈ مرسی, یہ کس کے لیے لکھا گیا؟ اور یہ کس کے لیے لکھا گیا؟ اور ہاں یہ لکھا گیا حضرت موسیٰ کے لیے, یہ کسی یا کسی اور کے لیے؟ اچھا آپ ایک بات بتائیے مجھے. جی میرے خیال سے آئی تھنک ہم ڈیریل ہو جائیں گے. ہاں ڈیٹیل ہو جائیں گے. چلے میں آپ کا اور ٹائم نہیں لینا چاہتا پھر کسی وقت. سوری آپ نے بہت ٹائم مجھے دیا, تھینک یو سو مچ. صحیح مسلم آپ کو کوئی چینل ہے کیا؟ نہیں اب بنائیں گے, میں فورس کروں گا انشاءاللہ یہ بنائیں گے بنائیں تاکہ اس ٹائپ کی چیزیں. مجھے جو سب سے اس وقت کنسرن ہے کہ لوگ جو ہے نا ایتھیسٹ ہو رہے ہیں اینڈ ہاؤ ٹو کیپ دیم فرام بیکمنگ ایتھیسٹ. چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ.